روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے غربت نے، حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جی ہاں، معاشرتی ظلم استحصال صدیوں سے جاری ہے، صدیوں سے جاری ہے۔ کبھی انسان نے خود اپنے اوپر اس کو لازم کیا، اپنی ذاتی زندگی میں کیے جانے والے فیصلوں سے، اور کبھی امیر شہر نے اور امیر شہر کے کتوں کے فیصلوں سے ظلم کی چکی چلتی رہی، جس میں مظلوم بھی پسا اور بستی والے بھی پسے، کیونکہ بستی والے تماشا بین تھے، اس لیے وہ بھی پس گئے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ ظلم کی جو حد مقرر تھی وہ بھی پار ہوتی نظر آ رہی ہے اور نظر آنا شروع ہو چکی ہے، اور تماشا بین تماشا دیکھتے نہیں بلکہ اسے سوشل میڈیا پر ری ٹویٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں۔ یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ڈیلی ولاگنگ میں، سیاسی ولاگنگ میں کربنگ سے بھرے ہوئے درد کو بیچتے ہیں، ظلم کو بیچتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ نہ اصلاح ہوتی ہے، نہ درد اور چوٹ پر اصل تحقیق ہوتی ہے، بلکہ سنسنی پھیلائی جاتی ہے اور خوف کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ 3-4 دن پہلے ہونے والے ایک واقعے پر میں بات کر رہی ہوں۔ یہ اسلام آباد کے F7 کے ایک پوش گھر سے برآمد ہونے والی 500 کلو گرام، ایک من میں کتنے کلو گرام؟ 37 کلو گرام، 13 من سے زائد انسانی پلیسنٹا برآمد ہوئی۔ خبر کے مطابق مبینہ طور پر چائنا کے لوگ تھے، مقامی گروہوں سے مل کر ہسپتالوں سے پلیسنٹا حاصل کرتے اور اسے چائنا اسمگل کرتے۔ یہ عمل انسانی اعضاء کی ٹریفکنگ کہلاتا ہے، انسانی اعضاء کی ٹریفکنگ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانی اعضاء کی ٹریفکنگ سے کیا مراد ہے، یہ کس طرح کی جاتی ہے، اور اس میں اس دھندے سے کیسے دھن کمایا جاتا ہے، اور انسان کے خون کو بیچ کر، اس کی ہڈیوں کو بیچ کر پیسہ کمایا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کیا جاتا ہے۔ جناب، اس انسانی اعضاء کی اسمگلنگ، جسے ہیومن آرگن ٹریفکنگ کہا جاتا ہے، کبھی غربت، کبھی مہاجر اس کی ہجرت کو، کبھی کسی کی غربت کو، کبھی کسی کی مجبوری کو بلیک میل کر کے، کسی کو اغوا کر کے، کسی کو مرنے کے بعد، کسی کو دھونس سے، کسی کو دھاندلی سے اس حالت تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اعضاء ڈونیشن کا حصہ نہیں ہوتے، بالرضا، غیر قانونی طور پر۔ دھونس اور دھاندلی قانونی نہیں ہے۔ کسی کی غربت کو تماشا بنا کر اس کو رقم کا جھانسا دے کر اس کی اعضاء خریدنا قانونی نہیں ہے۔ کسی کو مائیگریشن یا ملک سے لے جا کر ڈنکی میں بٹھا کر کسی دوسرے کنٹری میں لے جا کر اس کے اعضاء چوری کرنا کاروبار نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بلیک میل کر کے کسی کو اس حد تک پہنچانا کہ اس کے اعضاء دھونس، دھاندلی اور جبر و زبردستی سے حاصل کرنا کاروبار نہیں ہے، قانونی نہیں ہے۔ اور وائٹ کوٹ کرائم جو مرنے کے بعد ہاسپٹلز میں اور زندہ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپریشن کے بعد، ڈیلیوری کے بعد اور مرنے کے بعد جہاں مردہ خانے ہوتے ہیں وہاں سے، اور جو لوگ بیرونی ممالک میں تدفین کا کام کرتے ہیں، مردوں کو غسل دیتے ہیں، ان کو نہلاتے دھلاتے اور تیار کرتے ہیں، اس دوران یہ تمام اعضاء چوری کیے جاتے ہیں۔
اب تو نوبت اس حد تک آ چکی ہے جناب کہ اس مقصد کے لیے لوگ شادی کرتے ہیں اور بچوں کو پیدا کرتے ہیں، 10-12 بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کی اعضا ہارویسٹ کر لیتے ہیں، ان بچوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے جگر، ان کے گردے نکال لیے جاتے ہیں، ان کے ٹیشوز نکال لیے جاتے ہیں، ان کو ٹیررائز کر کے ایڈرنوکرون تک ان کے بلڈ سے حاصل کر لی جاتی ہے، اور پھر اس مکرو دھندے میں، اس بلیک مارکیٹ میں ان کی اعضاء کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، پہلے مرحلے میں اعضاء کی ہارویسٹنگ، دوسرے میں اس کی ٹرانسپورٹیشن، تیسرے مرحلے میں اس کا سولڈ آؤٹ ہونا، یہ تینوں مرحلوں میں اس کام کو سر انجام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مرحلے میں ہارویسٹ کرنا، اغوا سے، دوست سے، داندلی سے، کسی کو پیسے دے کر، مرنے کے بعد، آپریشن کے بعد ان کے اعضاء، ان کے ٹیشوز حاصل کر لینا، پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن کہ کس طرح سے کس جگہ پہنچانا ہے، کون کس کو ڈیلیور کرے گا، کہاں رکھے گا اور پھر کہاں ڈیلیور کرے گا، پھر کس مارکیٹ میں فروخت ہوں گے۔ یہ وہ کسی کپڑے کی مارکیٹ میں یا کسی جنرل اسٹور میں تو فروغ نہیں ہوتے نا، بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں، اور دواؤں کی بڑی بڑی کمپنیاں ان کو لیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاسپٹلز میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ان کو خریدتے ہیں جو ڈونر ہونے کا جھانسا دے کر لوگوں کو آگے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس دھندے میں سب شامل ہیں، جیسے کووڈ کی ویکسین لگانے میں وائٹ کوٹ نے اپنا کردار ادا کیا، کسی نے سچ نہیں بولا، کسی نے تحقیق نہیں کی، لوگوں کو نینو بوٹ mRNA کے انجیکشن دیے، جس کی وجہ سے آج عورتوں میں حمل کے دوران پائے جانے والی شرح اموات میں کئی گنا اضافہ ہے، شرح اموات میں کئی گنا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں یوٹرس کے اندر فائبرائڈز میں اضافہ ہے، اور کہیں عورتوں کی یوٹرسز نکالنے کا معاملہ ہے، پھر برین کی کلاٹنگ ہے، ہارٹ کے اندر کلاٹنگ ہے، پھر برین سفلس جو ہوتی ہے وہ ہے، پھر آپ کی جو یہ مرگی کے دورے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے، ڈیمینشیا اس میں شامل ہے، یہ تمام صورتحال اس میں شامل ہے، جی ہاں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جب جن لوگوں نے کیا بیماریوں کا انجیکشن کا، اب وہ یہاں پر بھی لگے ہیں، وہی وائٹ کوٹ والے بھی ہیں ہاسپٹل میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، چاہے وہ لوور اسٹاف ہے، وہ پرووائڈ کر رہا ہے اعضاء، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بعض اوقات اغوا کر کے کر لیا جاتا ہے یہ کام، کسی کو مائگریشن کا جھانسا دے کے اس کو لے جا کے دوسرے کنٹری میں اس کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہاسپٹل سے حاصل کیے جاتے ہیں، مرنے والوں کے بھی حاصل کیے جاتے ہیں، مرنے کے فوراً بعد نکال لیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو عورتیں ڈیلیوری میں تو ان بیچاریوں کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کہ ان کا کون سا عضو نکالا جا رہا ہے، اور جو کچھ نکالا جا رہا ہے ادھر تو ڈاکٹر نے تو، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ڈیلیوری کے پیشنٹ جن کو آگے سنڈے کا دن پڑ رہا ہے تو ڈاکٹر سیٹرڈے اس کا دن ہے آپریٹ کا یا کام کرنے کا جو بھی، تو وہ چاہتی ہے کہ سنڈے اس کا خراب نہ ہو، وہ اس خاتون کا پیٹ جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہی کاٹ کے بچے کا نکال لیتی ہے۔ اتنی غیر اخلاقی حالت ہے ہماری، خود آنکھوں دیکھا میرا حال ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کسی ایک کا ہم نے ہاسپٹل میں دیکھا۔ تو یہ حالات یہاں پہ ہیں، آپ اخلاقی سطح ملاحظہ کیجئے۔ تو یہی لوگ انسانی اعضاء کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارا سلسلہ ہے، اچھا جی، یہ جو کہانی آپ کے سامنے میں نے رکھی، یہ حقیقی کہانی 500 کلو گرام، ایک من میں ہے 37 کلو گرام، اور ٹھیک ہے 132 من سے زائد، اب آپ بتائیے، 13 من سے زائد پلیسنٹا، ٹھیک ہے نا، ایک من میں 37 کلو گرام، 13 من بنتی ہے 500 کلو گرام، یہ 13 من سے تھوڑی سی زائد کر لو، یہ بنتی ہے 500 کلو گرام پلیسنٹا، 13 من کتنے فریزر بھرے ہوئے پلیسنٹا سے برآمد ہو۔ ابھی ہم بتائیں گے پلیسنٹا کیا ہوتی ہے، کیونکہ جس کا مطلب ایسی لڑکیاں بھی ہوں گی جو سن رہی ہیں یا مرد حضرات جن کو نہیں پتا کہ وہ پلیسنٹا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں پہلے تو یہ کہ کون کون سے آرگنز ہیں جو سمگل ہوتے ہیں دنیا بھر میں، صرف پلیسنٹا ہوتی ہے؟ نہیں جی، گردے ہوتے ہیں، جگر ہوتے ہیں، پلیسنٹا ہوتی ہے، سکن کے ٹیشو ہوتے ہیں، ایبارٹڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بڑا خوفناک چیز ہے
کہ دنیا بھر میں چائلڈ ایبیوز، سیکشول ایبیوز کی جاتی ہے، اور پھر ان کے وکٹم کے بلڈ سے ایک مولیکیول حاصل کیے جاتے ہیں جس کو اڈرنوکرون کہتے ہیں. اڈرنوکرون جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. یعنی بچے کے ساتھ آپ جنسی معاملہ کرتے ہیں، پھر ٹیررائز کرتے ہیں، اس کو بے انتہا ٹیررائز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے خون میں ایک مادہ آ جاتا ہے جس کو اڈرنوکرون کہتے ہیں. وہ مادہ بھی نکالا جاتا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف انسانی اعضاء کی نہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ جنسی معاملات کر کے پھر ان کے خون میں اڈرنوکرون نکالی جاتی ہے، اس کو خشک کر کے پیکٹوں میں بھر کے بڑے اچھے طریقے سے دنیا بھر میں سپلائی ہوتی ہے اس کی. ایلیٹس جو پیسے والے لوگ ہیں اس کے انجیکشن لگاتے ہیں، اس کو سموتھی میں بنا کے کھاتے ہیں. آپ کہیں گے آپ فینسی کہانیاں سنا رہے ہو. جی نہیں، جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان کے انٹرویو مستند لوگوں کے آپ کو ملیں گے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وکٹمز آف سیکشول ایبیوز ریچول آپ لکھیں گے، آپ کو یہ انٹرویو مل جائیں گے. اس میں ایڈرنوکرون بھی ایڈ کیجئے، وہ آپ کو مل جائیں گے. مشہور آتھر ہے، ٹروتھر ہے ڈیوڈ آئک، ٹھیک ہے نا. ان کا ایک ہے، ان کا بھی ایک کلپ ہے، وہ میں شیئر کر دوں گی، ایڈرنوکرون سے متعلق ہے. تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اینٹیٹیز یعنی کہ جو انسان نہیں ہیں، غیر انسانی قوتیں وہ ایلیٹس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور ایلیٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ایسی ورشپ کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جو اینٹیٹیز پھر ایلیٹس کو پاورز دیتی ہیں. تو وہ ورشپ اور کرنے کے لیے سیکشول ایبیوز کرتے ہیں ایک بچے کو، اور اس کا بلڈ نکالا جاتا ہے اور اس بلڈ کو اسی وقت پیا جاتا ہے، کیونکہ بچے کو جب آپ ٹیررائز کرتے ہیں تو ایڈرنوکرون اسی وقت بلڈ میں آتی ہے، تو وہ فریش بلڈ بچوں کا وہاں پیا جاتا ہے. تو یہ ڈیوڈ آئک کا ہے، اور انہوں نے انٹرویو بھی کیے ہیں ایسے لوگوں کے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا آگے چلتے ہیں. ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس ہیں سینڈرا. وہ جو ہے نا ایلن کیا ایک شو آتا ہے، ایلن جینرس ہے یا ڈی جینرس ہے، ایلن ڈی جینرس، اس کا پروگرام ہوتا ہے. عجیب سی مطلب لیزبین خاتون ہے وہ. اس کے پروگرام میں سینڈرا آتی ہے، ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس ہے. وہ بتاتی ہے کہ وہ خود بھی چھوٹے بچوں کے جو باڈی کے ٹیشوز ہیں وہ انجیکشن کے ذریعے اپنی سکن میں لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے منہ سے وہ بتا رہی ہے، لوگوں کے سامنے بتا رہی ہے جناب. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کہاں سے آتے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ ادھر کرتی بڑے دور سے آتے ہیں. تو پھر ایلن جو ہے نا وہ ہٹ درمی کا اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتاتی ہے اسی میں کہ جی یہ کورین بیبی کے سکن ٹیشوز ہیں. اب بتائیے، کوریا سے امریکہ آ گئے ہیں سمگل ہو کے کورین بچوں کے ٹیشوز. اب آپ سوچئے، آگے چلیے. اب آپ کہیں گے یہ سارا سلسلہ دنیا میں تو ہو رہا ہے نا. اب میں کلپ بھی یہاں پہ لنک میں ڈال دوں گی جس میں آپ دیکھیں گے چائنیز ڈاکٹر جو ہے نا وہ عورت کی ڈیلیوری کرنے کے بعد وہ پلیسنٹا کو لیتا ہے اور شاپر میں ڈالتا ہے اور ہاسپٹل سے نکلتا ہے اور وہاں پہ اپنے کمرے ہاسپٹل کے اندر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اس کو ایک بایو ہیزرڈ بیگ کے اندر ڈال کے اور اس کو محفوظ کر رہا ہے. تو کسی نے اس کی یہ پوری ویڈیو لے لی اور پھر اس کو بتایا حکام کو، تو انہوں نے ایکشن لیا اور اس کو پکڑا اور اس نے بتایا کہ میں بلیک مارکیٹ میں اس کو سیل آؤٹ کرتا ہوں اس پلیسنٹا کو. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ جناب پلیسنٹا ہے کیا. جناب عام الفاظ میں اسے آنول کہا جاتا ہے. یہ جناب آپ کا بیلی بٹن ہے نا، آپ کا بیلی بٹن یا ناف کا جو سوراخ ہے، یہ اس سے ساتھ ایک پائپ سے جڑی ہوتی ہے، ایک نالی سے جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ناف کی نالی ہوتی ہے اور یہ جاتی ہے ایک تھیلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ تھیلی جو ہے نا ماں کی جو یوٹرس ہے نا، بچہ دانی ہے، یوٹرس ہے، اس کی دیوار میں جڑی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، اس میں آپ دیکھ رہے ہو بچے کی ناف سے یہ ایک پائپ سا نکل رہا ہے اور یہ اس تھیلے میں جڑا ہوا ہے. یہ ہے پلیسنٹا، اور پلیسنٹا یہ ماں کی جو یوٹرس کی وال ہے نا اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو بچے کی تو ناف یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد یہ جو پلیسنٹا ہوتی ہے وہ بھی موو آؤٹ کر جاتی ہے، ماں کی جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے.
اس کا پھر کوئی کام نہیں رہ جاتا پلیسنٹا کا. اب یہ پلیسنٹا بڑی قیمتی چیز ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ پلیسنٹا بڑی قیمتی چیز ہے, یوٹرس کی وال کے ساتھ جڑی ہوئی تھیلی جس کے ساتھ بچے اور ماں کے درمیان کا رابطہ ہے, بلکہ یہ وہ رابطہ ہے, ریزمبلنس ہے ٹری آف لائف کے ساتھ, اس کی ریزمبلنس ہے, آگے میں آپ کو بتاتی ہوں. تو جناب یہ پلیسنٹا ہوئی, ٹھیک ہے نا جی. آنول بھی اسے کہا جاتا ہے. اچھا, یہ عارضی طور پر بنتی ہے جب عورت کو حمل ہوتا ہے, بچہ ہونا آتا ہے, اس کو یہ بن جاتا ہے. یہ بچے کا آپ سمجھ لو کہ یہ پھیپڑا ہے, بچے کا لیور ہے یعنی جگر ہے, گردہ ہے, نظام انہضام ہے. میں عام لے مین جو لینگویج ہے نا اس میں اندر بتا رہی ہوں, میں میڈیکل نہیں پڑھا رہی, میں ایسے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سب سمجھ آ جائے کہ یہ اس کا رول کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا کام جو ہے نا عام طور پہ ماں کے جسم سے جو غذائیت ہے اور آکسیجن وہ بچے کو پہنچانا ہے. بچے کے جسم کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ویسٹ پروڈکٹ جو اندر بن رہا ہے, دیکھو بچہ معصوم اور پاک ہے, نہ یہاں وہ کوئی گند کر رہا ہے نہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہا ہے, وہ تمام اسی نالی کے اندر سے جا رہا ہے اور وہ ماں کا جسم پھر باہر اس کو خارج کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پلیسنٹا ہے وہ سارا کام کر رہا ہے, غذائیت بھی بچے کو دیتا ہے, آکسیجن بچے کو پہنچاتا ہے اور بچے کے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو برے مرکبات ہیں وہ باہر نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پلیسنٹا جو ہے نا بچے کا ڈیفنس لائن ہے, قوت مدافعت ہے. جو برے بیکٹیریا جو ماں کے اندر ہوتے ہیں, اچھے بیکٹیریا تو آتے ہیں, میں نے مائکرو بائیوم پڑھایا نا آپ کو پیچھے, اس پہ ڈسکس کیا ہے. تو اچھے بیکٹیریا جو ماں کے ہیں, جیسے آپ اس کو کر لو لیکٹوبیسیلس ریٹورائی, اس قسم کے بیکٹیریا وہ تو آتے ہیں بچے میں, بچے کا مائکرو بائیوم تو بنانا ہے نا, لیکن جو برے بیکٹیریا وہ اس کو یہ روک لیتی ہے پلیسنٹا. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک مطلب دل خراش سی بات آپ کو لگے گی, لیکن کہ بات یہ ہے کہ جن ماؤں نے پریگنینسی میں mRNA ویکسین جو کووڈ کی لگوائی تھی نا, تو نئی ریسرچ آئی ہے, میں اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گی. وہ ماریا زی ایک مشہور اینکر ہیں, رمبل پر آتی ہیں, rumble.com پہ, تو ان کا پروگرام ہے, وہ ماریا زی اس میں شیئر کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ویکسین کے اثرات بچے تک نہیں جائیں گے, تو اس نئی ریسرچ جو UK سے آئی ہے, یونائٹڈ کنگڈم میں ہوئی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جن ماؤں نے mRNA لیا تھا وہ پلیسنٹا سے ہوتا ہوا بچے تک پہنچ گیا ہے, بچے کو بھی کووڈ ویکسین کے اثرات ہیں. تو جن بچوں کو یہ اثرات ہوئے ہیں اس ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر بیماریوں کے حملے ہو سکتے ہیں, شدید بیماریوں کے حملے ہو سکتے ہیں, یعنی بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں جنم لیں گی اس بچے میں جس کی ماں نے mRNA کووڈ ویکسین لی ہے دوران پریگنینسی, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کیوں انٹر ہو گئے, پلیسنٹا نے کیوں نہیں روکا, کیونکہ دیکھو یہ اتنی چالاک قسم کی ویکسین انہوں نے بنائی تھی کہ اس میں اس قسم کا جو ہے وہ نینو بورڈز تھے جو انسان کے خلیوں کی نقل تھے, انسان کے سسٹم کی نقل تھے, سسٹم کو وہ دھوکہ دے رہے تھے کہ تمہارے اپنے ہی جسم کا حصہ ہیں. تو جب ویکسین لگائی تو سسٹم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اپنے ہیں دوسرے ہیں, تو وہ پھر ٹریول کر کے بچے تک پہنچ گئے. تو یہ ہے ڈسیپشن. تو وہ ہے کہ پلیسنٹا نے یہاں پر کیئر نہیں کی mRNA ویکسین کی صورت میں. آگے چلتے ہیں کہ یہ پلیسنٹا اور کیا کرتی ہے. جو خواتین ماں بنی ہوں گی, ماں بننے کے عمل سے گزری ہوں گی, ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں نا جو ارلی, اس کے اندر HCG ہارمون, پروجسٹرون کا ہارمون, ایسٹروجن کا ہارمون, ان کے لیولز دیے ہوتے ہیں. تو یہ لیولز اگر ٹھیک اوپر جا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے بچے کی گروتھ ٹھیک ہے, صحت مند حمل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے, یعنی یہ ہارمونز بناتا ہے بہترین, پھر ماں کی میٹابولزم کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے یہ. اچھا, تو اب جب یہ مکمل بن جاتی ہے نا تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے, یہ اسفنج کی طرح ایک ڈسک کی شکل میں یہ ہو جاتی ہے, اور ایک درخت کی طرح جو ہے نا, درخت کی طرح اس کی شاخیں اندر ہوتی ہیں, یعنی اندر خون کی رگوں کے جال ایسے ہیں جیسے کہ ایک درخت کی شاخیں اور یہ تنا, ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس کا جو قطر ہے یعنی پھیلاؤ, اس کا جو پھیلاؤ ہے, یہ جو پھیلی ہوئی ہے, یہ ہے 9 انچ یا 22 سینٹی میٹر قطر ہے اس کا. اچھا, اس کا وزن جو صحت مند پلیسنٹا کا ہوتا ہے وہ آدھا کلو گرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ وقفے کے بعد یہ باہر آ جاتی ہے, اس کا کام ختم ہو جاتا ہے, بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ خود سانس لے گا, خود اپنے اس کے عمل شروع ہوں گے, پلیسنٹا کی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے کہتے ہیں کہ پلیسنٹا کو اٹیچ رہنے دو ناف کے ساتھ بچے کی, تاکہ جو ہیلدی بلڈ ہے
اور اسٹیم سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر، لائف تھریٹننگ جو بیماریاں ہیں نا اس کے خلاف جو اسٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ ان میں ہوتے ہیں، تو وہ بچے تک آ سکیں، بچے کو آئندہ مستقبل میں ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن ہوتا کیا ہے پھر وہی وائٹ کوٹ کرائم یہاں پر آ جاتا ہے. ڈاکٹرز کو جلدی ہوتی ہے، وہ فوراً ہی ناف کاٹ دیتے ہیں. تو جو ہیلدی بلڈ ہوتا ہے وہ ادھر، بچہ پیدا ہونے کی تھوڑی بات دیر بعد یرکان کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، خون کی کمی کا شکار، کہ ناف جلدی کاٹی تھی، پلیسنٹا میں سے جو ہیلدی مٹیریل تھا وہ انٹر ہی نہیں ہوا بچے میں. دیکھیں ہر مقام پر اتنی بے شرمی کا مظاہرہ ہے، کیا کیا جائے. تو خیر اللہ ہدایت فرمائے. اچھا اب دیکھو پلیسنٹا کی شکل میں بتا رہی ہوں کہ ایک درخت کی سی ہے، اس کی شاخیں ہیں اندر، ٹھیک ہے نا، اس کا تنا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا اب دیکھو یہ جو پلیسنٹا ہے نا، میں نے کہا روحانیت میں ایک تصور ہے جس کو کہتے ہیں ٹری آف لائف کا تصور. کس کا؟ ٹری آف لائف کا تصور. مذاہب میں، روحانیات میں ٹری آف لائف کا ایک تصور ہے کہ زندگی کا درخت، اس کا ایک تصور ہے. ہر مذہب میں، ہر بلیف میں اس کا تصور موجود ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جوڈیزم جو ہے نا، یہودیت، اس میں ایٹس قائم، ETZCHAIM، ایٹس قائم اسے کہتے ہیں، یعنی کہ زندگی کے درخت کو ایٹس قائم کہتے ہیں یہودیت میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ درخت ایسا ہے جس سے ڈیوائن وزڈم ملتی ہے، خدا کی، این ایٹرنل کنیکشن ہوتا ہے گاڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. ہندوازم میں ٹری آف لائف کو کہتے ہیں ایشواتھا ٹری. ایشواتھا ٹری کہتے ہیں ہندو کہ روٹس ان ہیون، جس کی روٹس جو ہیں وہ جنت میں ہیں، برانچز اس کی زمین کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا. مررس دا یونیورس اٹ سیلف، یعنی کہ یہ یونیورس کا ایک پورا جو آپ سمجھ لیں عکس ہے. یونیورس کا جو عکس ہے وہ ٹری آف لائف ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ یونیورس کو دیکھنا چاہتے ہو تو ٹری آف لائف ہے. تو جو زمین سے اور ہیون کے بیچ میں یہ درخت ہے، یہ ایشوتا ٹری کہلاتا ہے ہندوازم میں. اچھا جی، ان ٹاؤازم جو ہے اس میں یہ ٹری جو ہے نا ریپریزنٹ کرتا ہے بیلنس کو، ہارمنی کو، بٹوین دا فزیکل اینڈ اسپریچول ریم. روحانی دنیا اور جسمانی دنیا یا مادی دنیا جو بھی ہے اس کے درمیان توازن کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا یہ درخت، ٹھیک ہے وہ. اچھا پھر اسی طرح سے نورس میں، نورس کیا ہیں؟ وہ اسکینڈینیویا کے قدیم لوگ ہیں جن کو وائکنگ کی نسل سے بھی کہتے ہیں. وہ کیا یقین رکھتے ہیں؟ وہ اس کو کہتے ہیں، اس درخت کو کہتے ہیں ایگدرسل. ایگدرسل یعنی YGGDRASIL، ایگدرسل وہ اس کو کہتے ہیں، یعنی دا کاسمک ایش ٹری، کہتے ہیں کائناتی ایش ٹری ہے یہ، ٹھیک ہے نا. کنیکٹنگ آل ریمز آف ایگزسٹنس، یعنی کہ جتنے بھی ریمز ہیں نا، عالم ارواح، عالم برزخ اور جتنے آسمان ہیں، ان سب کو جو ہے نا یہ کور کرتا ہے یہ ٹری، ٹھیک ہے نا. اچھا اسلام کیا کہتا ہے اور کرسچینٹی کیا کہتی ہے کہ ٹری آف لائف جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ لائف از پیراڈائز سمبلائزنگ دا اٹرنل پیس اور نالج اینڈ ڈیوائن کنیکشن، ٹھیک ہے نا. یعنی اسلام کہتا ہے کہ عقل اور دانش مندی کا یہ درخت ہے، ڈیوائن کنیکشن ہے، خدا کے ساتھ کنیکشن ہے یہ ٹری. اچھا اب دیکھو کہ اسلام میں اگر قرآن پاک کو آپ دیکھیں تو ادھر مختلف طرح بار بار درختوں کے حوالے ہیں. سورہ ابراہیم آپ کھولیں، ٹھیک ہے نا، سورہ ابراہیم، ٹھیک ہے نا، 24-26 میں سارے حوالے آپ کو دے دوں گی، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پاک کلمے کا پاکیزہ درخت بتایا ہے جس کو کلمہ طیبہ کا درخت کہا ہے، ناپاک کلمے کو، کفر شرک کو ناپاک درخت کہا ہے. یہاں پر بھی درخت کی مثال، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اسلام میں پھر آگے ہے کہ شجرہ ایک اور شجر بھی ہے، شجرہ مبارک ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منسلک ہے، یعنی ایسا شجر جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منسلک ہے. اس میں آپ سورہ نور کی 24 سے لے کر 35 تک کی آیات کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اس میں زیتون کے مبارک درخت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے کہ ان کا جو شجرہ مبارک ہے وہ ایک پاکیزہ شاخ سے ہے، پاکیزہ درخت سے ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو
یہ آپ شجر مبارک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سے منسلک ہے، اس شجر کی یہاں پر بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. شجر کے کنسیپٹس بتا رہی ہوں، درخت کے کنسیپٹس بتا رہی ہوں قرآن میں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک بہت اہم جو ہے نا درخت کا کنسیپٹ ہے، وہ ہے سدرۃ المنتہا، ٹھیک ہے. سدرۃ المنتہا کا درخت ہے. یہ دیکھیں کہ اس کو یہ سیڈر سے جو ہے نا، سیڈر یا لوٹ ٹری اس کو کہا جاتا ہے، ہیک بیری ٹری بھی کہا جاتا ہے، جوجوبی ٹری بھی کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں موجود ہے. یہ 40 سے 60 فٹ جو ہے یا 12 سے 18 میٹر لمبا ہوتا ہے سدرۃ المنتہا. اس کی مثال دی گئی ہے. اب یہ حدیث شریف میں آپ دیکھیے گا، اس کو میں سارے حوالے آپ کو دے دوں گی، کہ جب معراج کا واقعہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے اللہ کے نظارے دیکھنے کے لیے، پیغمبروں سے ملاقات کرنے کے لیے، دوسری مخلوقات کو سے ملنے کے لیے آسمان کی سیر کو گئے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ انہوں نے جبرائیل، سدرۃ المنتہا وہ مقام تھا جہاں پر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ ان کی مکمل شکل میں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ اس درخت تک پہنچے تھے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. وہ درخت جو ہے اتنا اونچا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تو کتنی ان کے پروں کی لمبائی، کتنی ان کا کتنا بڑا وجود، لیکن پھر بھی وہ اس درخت کو دیکھ رہے تھے چہرہ اوپر کر کے. اور پھر وہ کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس درخت تک پہنچا، اس کے پھل مٹی کے جگ جیسے ہیں، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان جیسے ہیں، اور ایک وہ پتا اتنا بڑا ہے کہ پوری امت کو کور کر سکتا ہے. اور انہوں نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اس کے رنگ جو ہے نا بیان سے باہر ہیں. اس درخت کے جو رنگ ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. اس پہ کافی سارا مواد ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، جو میرے پاس ہوگا میں آپ سے شیئر کر دوں گی. سدرۃ المنتہا. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین سے لے کر 7 ہیون، جو 7 اسکائز جو ہیں، 7 آسمان ہیں، اور جس میں آپ کہہ لیں جس کو 7 ہیونز بھی کہتے ہیں، کہ 7 اسکائز کہتے ہیں، کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یعنی زمین سے لے کر کے وہ اس مقام تک ہے جہاں پر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش پاک ہے. یہ درخت اتنا اونچا ہے سدرۃ المنتہا. تو یہاں پر بھی سدرۃ المنتہا ایک پاکیزہ شجر کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو جس کے اوپر اللہ پاک کا شجر ہے. اور آپ کو پتہ ہے سدرۃ المنتہا کون سا مقام تھا؟ کہ جلتے ہیں پر جبرائیل کے جہاں وہاں تم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اس سے آگے انہوں نے فرمایا تھا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے، اور کوئی بھی اس سے آگے تشریف نہیں لے کر گیا. تو یہ مقام ہے سدرۃ المنتہا اس درخت کا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور درخت کا بھی ذکر حدیث شریف میں آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ شہداء، حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں نا، وہ سبز پیارے خوبصورت وہ زندہ سبز پرندوں کی شکل میں اختیار کرتی ہیں. اور وہ جو ہے نا جنت میں جو ہیں ایک درخت ہے جس کے اوپر وہ ہوتی ہیں، اور آخرت تک وہاں رہیں گی، اور وہ جنت میں بھی آتے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس درخت پر رہتی ہیں. اچھا، اس طرح مومنین بھی جو ہے نا وہ اس درخت پر بسیرا کریں گے، لیکن جو ہے وہ شہداء کی طرح جنت میں آزادانہ نہیں گھوم سکیں گے. لیکن خیال رہے کہ شہداء کے اندر بھی پھر آگے بتایا گیا ہے کہ جو قرض ادا نہ کیا ہو، اور کچھ اور اگر اس نے غلط کام کیے ہیں، چوری کر لی ہے شہید ہونے سے پہلے، تو اس میں پھر مسائل آ جاتے ہیں کہ ان کی پرواز جو ہے وہ اوپر کی طرف نہیں ہوتی دوسروں کی طرح، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ درجات ہیں نا، تو درجات اسی کا نام ہے کہ جیسے جیسے بہترین اعمال اسی طرح درجے بلند. تو یہ درخت بھی ایسا درخت ہے جس پر شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہیں، اور جنت میں آتے جاتے ہیں آزادانہ. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تصور ہے کہ اب یہاں پر ایک اور درخت کا بھی ہے، لیکن اس کا مستند حوالے نہیں ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کا نام اس درخت کے اوپر، پتے کے اوپر لکھا ہوتا ہے. جب وہ دنیا سے گزر جاتا ہے بندہ تو وہ پتا گر جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے. تو وہ ہے
لیکن اس کے پھر مستند اس پہ احادیث نہیں ہے. اچھا یہ سارے میں نے آپ کو کیوں بتائے ہیں. میں پلیسنٹا پہ بات کر رہی تھی, میں نے پلیسنٹا پہ بات کی. دیکھیں اس کی شکل, درخت کے بالکل جیسے درخت کا بالکل ایسے پھیلاؤ ہوتا ہے نا, درخت کا پھیلاؤ ہوتا ہے اور پھر درخت کا تنا ہوتا ہے, اسی طرح یہ پلیسنٹا بھی ہے. پلیسنٹا بچے کا درخت ہے, بچے کا ٹری آف لائف ہے. تو جو یہ ٹری آف لائف یہاں پر ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی اس ٹری آف لائف جو اللہ پاک نے زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچایا ہے نا, اس کی ریزیمبلنس ہے, اس کی تشبیہ ہے. دیکھو یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے, یہ اس کے لیے میں آپ کو کوئی حوالہ نہیں دے سکتی, یہ اپنے وجدان کی بنیاد پر میں کہتی ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے. اب تھوڑا سا میں اس پہ جب میں نے غور کیا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ جو روح ہے نا وہ کتنے دن میں فیٹس میں داخل ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, جس کو نہیں پتا وہ جان لے, 120 دن میں فیٹس میں روح داخل ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح جو پلیسنٹا ہوتا ہے نا وہ مکمل کب بن جاتا ہے, وہ سائنس کہتی ہے کہ 18 سے 20 جو ہفتے ہوتے ہیں نا اس میں ہی بن جاتا ہے. اگر 18 ہفتوں کو 7 سے آپ ضرب دے لیں 126 دن بن جاتے ہیں. تو 120 اور 126 آگے پیچھے کی ہی ہے نا, تو تھوڑے 1-2 دن اوپر ہونے سے تو سائنس اتنا ایکوریسی تو نہیں دکھا سکتی. تو میرے وجدان نے کہا کہ جناب لے رہا ہے 120 دن کے قریب کا ٹائم, اور روح بھی داخل ہو رہی ہے 120 دن کے بعد, تو یقیناً وہ جو ٹری آف لائف ہے اور وہ ٹری جو بار بار جس کا ذکر ہو رہا ہے احادیث میں, وہ ایک ہی ہوگا, اور اسی ٹری آف لائف سے لائف ٹریول کرتی ہوگی, اور وہ لائف لے کر کے فرشتہ اس ٹری آف لائف میں انٹر کرتا ہوگا روح کو, اور بچے میں روح انٹر ہو جاتی ہوگی. تو یہ سلسلہ میرے وجدان نے یہاں تک مجھے بتایا کہ دونوں کی ٹائمنگ ایک دکھ رہی ہے, روح کی انٹری کا وقت اور پلیسنٹا کے مکمل ہونے کا وقت جو ہے وہ دن برابر ہے. تو سبحان اللہ, یہ ایک چیز ہے, یہ میرے وجدان میں ہے. تو یہ سارا میں نے آپ کو ٹری آف لائف اور یہ سارے ٹریز جو اسلام میں ذکر ہیں وہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان ٹریز کے حوالے دیے ہیں اور بتایا ہے, اور یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ پلیسنٹا جو کہ ہے, تو ہم نے کیا کیا, بچہ پیدا ہو گیا, ہم نے بچے کو اٹھایا, ہاسپٹل سے بھاگے, نہیں پتا کہ یہ پیچھے جو نکل گیا ہے, یہ ہاسپٹل والے تو کہیں گے جی ہم نے جلا دیا, ہم نے پھینک دیا. اب بتاؤ کہ اسلام میں کیا ہے. دیکھو اسلام میں کیا ہے, شیخ فراز ربانی جو ایک اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ ناخن ہوں, بال ہوں, ٹھیک ہے, وہ سارے آپ نے یعنی انسان سے جو بھی چیز نکالی جائے گی, ہاتھ پاؤں ناخن کوئی عضو, اس کو دفن کرنا چاہیے. علماء کا اس پر اتفاق ہے. ٹھیک ہے نا, میں حوالے آپ کو لنک کر دوں گی. وہ کہتے ہیں کہ دس از بیکاز اللہ موسٹ ہائی ہیز آنرڈ ایوری پارٹ آف ہیومن بینگ. انسان کے ہر عضو کو اللہ نے عزت دی ہے, اس لیے یہ کرنا ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیت وہ کہتے ہیں کہ ورڈلی وی ہیو آنرڈ دا چلڈرن آف ایڈم علیہ السلام. تو یہ 17 القرآن, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. وہ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, آنر دیا ہے ایڈم کے چلڈرن کو. تو دیکھیے کہ جب یہ چیز ہے تو آپ نے کہ اس طرح کیسے پھینک دیا. یہ جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, بچے ہیں, تو ان کے عضو کا کوئی بھی حصہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو, وہ آپ نے پھینکنا نہیں, ایسی نہ کسی کو پھینکنے دینا ہے. آپ کی پوری ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے دفن کرنے کی. صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ناخن اور بال کاٹ کے دفناتے تھے. اب ہماری ذمہ داری دیکھو کتنی ہم نے نبھا رہے ہیں, کتنی نہیں نبھا رہے نا. اسی لیے 13 من پلیسنٹا صرف اسلام آباد سے برآمد ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ چائنا لے جا رہے تھے. وہاں سے انہوں نے بلیک مارکیٹنگ کر کے اس سے کیا بنا رہے تھے, اس سے وہ اینٹی ایجنگ کریمز بناتے ہیں. اس سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, اچھا میں آپ کو ایک سیلولیرٹی ایک کمپنی ہے, دنیا کی بہت مشہور بڑی کمپنی ہے, لنک بھی میں شیئر کروں گی. اس میں پیلنٹیئر کمپنی کا جو CEO ہے اس کا شیئر ہے. شیئر ہولڈر کون ہوتا ہے, تقریباً کمپنی کا آپ سمجھ لو
بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی وہ ہوتا ہے, فیصلوں میں کمپنی کے وہ شامل ہوتا ہے, اور کمپنی کا جو منافع ہوتا ہے وہ بھی اس کو ملتا ہے, وہ پیسہ لگانے والوں میں ہوتا ہے, شیئر ہولڈر. تو میں نے کیا کہا کہ سیلولیرٹی کمپنی ہے, اس کے اندر شیئر ہولڈر ہے پیلنٹیئر کمپنی. پیلنٹیئر کمپنی کیا بناتی ہے؟ سیلولیرٹی کمپنی کیا بناتی ہے؟ سیلولیرٹی کمپنی پلیسنٹا سے کہتے ہیں کہ ہم اینٹی ایجنگ دوائیں بناتے ہیں, انجیکشن بناتے ہیں, اور ابھی کہتے ہیں کہ ہم دل کے لیے ٹیشو گرافٹنگ کے لیے اور سٹیم سیلز مختلف بیماریوں کے لیے ہم اس سے بنائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ والدین کو صرف یہ کہہ کر کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کی یہ سٹیم سیلز اس میں سے لے کر پلیسنٹا میں فریز کر دیں گے, کل آپ کو بچے کو بیماری ہوتی ہے آپ کو دے دیں گے. اب وہ اس میں سے کتنا منافع کما رہے ہیں؟ بلینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اینول کما رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. ریکارڈ ہے, میں لنک کر دوں گی, پورا آرٹیکل ہے ریسرچ کا. آئی تھنک انڈیپینڈنٹ یا ٹیلی گراف کسی اچھے نیوز پیپر کا وہ ہے, نیوز ہے, پورا اس کے اوپر کوریج کی ہوئی ہے کہ سیلولیرٹی جو کمپنی ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. اچھا, میں نے کہا کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے پیلنٹیئر کمپنی کے سی ای او کی. پیلنٹیئر کمپنی آپ کو پتہ ہے کون سی؟ اے آئی کی کمپنی ہے, اے آئی ویپنز بناتی ہے. اس نے اپنے اے آئی کے ویپنز جو ہے وہ غزہ میں پریکٹس کیے. اس کے سی ای او نے ہنس کے بتایا کہ ہاں ہم نے اے آئی ویپنز بنائے اور غزہ کے لوگوں پر برسائے اور بڑے ایفیکٹو تھے, وہ ٹیررسٹ تھے, ہم نے ان کو مارا. اب آپ مجھے بتائیں ایسی کمپنی ایسی دواؤں کی کمپنی میں انویسٹ کر رہی ہے جو خواتین کی پلیسنٹا دھوکے سے ان سے لے رہی ہے اور بلینز اور بلین ڈالر کما رہی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ٹری آف لائف ہے, جو اللہ کی ٹری آف لائف سے روح اس ٹری آف لائف میں انٹر ہو رہی ہے, اس کو ہم نے چرانا ہے, اس میں سے سٹیم سیلز نکلیں گے, اس میں ایسی طاقت ہے, اس میں ایسی کرامات ہیں جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی. اب کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستان کے پس منظر میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو خواتین جب ہاسپٹل جائیں اپنی ڈیلیوری کرانے, کوشش کریں کہ گھر میں اگر ہوتی ہے, نارمل ہے, آپ صحت مند ہیں تو یہ کام کر لیں, لیکن خواتین آج کل گھر میں نہیں کرتی. ہاسپٹل جائیں, ڈاکٹر سے بات کریں کہ جو میرا پلیسنٹا ہوگا مجھے میں نے لینا ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے قانون کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی عضو کو آپ لے سکتے ہیں, چاہے آپ کی ٹانگ کاٹی ہے ڈاکٹر نے, ہاتھ کاٹا ہے, آپ کا پلیسنٹا نکالا ہے, آپ لے سکتے ہو آپریشن کے بعد. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, ٹانگ کو کاٹنا پڑ جاتا ہے, اس طرح سے بری طرح سے ٹوٹ گئی ہے کہ جڑ نہیں سکتی, تو وہ کاٹ دیا, ہاتھ کاٹ دیا, اکثر آپ نے سنا ہوگا. تو کٹے ہوئے حصے آپ ان سے لے سکتے ہیں. پہلے سے آپ بتا دیں کہ آپریشن ہوگا, اس کے بعد میں اپنا یہ لمب واپس لوں گا, اپنا یہ ٹیشو واپس لوں گا. اس کے لیے ایک فارم بھرنا ہوتا ہے, آپ فارم بھر لیجئے, ڈاکٹر آپ کے حوالے کر دے گا. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ایسی بیماری ہے جو ہم آپ کو نہیں دے سکتے, یہ بیماری ہے, یہ ٹیسٹ ہے اور یہ بیماری ہے, اس لیے ہم خود ڈسپوز آف کریں گے. لیکن جب بیماری نہیں ہے, اکثر و بیشتر پلیسنٹا میں بچہ پیدا ہو گیا تو بیماری ایسی, اب تو ظاہر ہے میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ پلیسنٹا بھی بہت بیمار ہوں گی جنہوں نے خواتین نے ویکسین لگوائی ہے, تو ان کی تو پلیسنٹا اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے کچھ بنایا جائے. لیکن پھر بھی دواؤں کی کمپنیاں ہیں, وہ تو ہر گندے مال کو بھی یوز کر لیتی ہیں. لیکن ہم نے تو اپنی حفاظت کرنی ہے ٹری آف لائف کی, چاہے آپ لوگوں نے اس کو پولوٹ کیا ہے ویکسین سے یا نہیں کیا ہے. تو آپ نے فارم بھرنا ہے اور اس کے بعد آپریٹ کرانا ہے یا ڈیلیوری کروانی ہے نارمل. ویسے تو آج کل نارمل ڈیلیوری کر بھی نہیں رہے, اور میں تو حیران ہوں کہ اگر 100 عورتیں ہیں تو اس میں 99.99 عورتیں جو ہے وہ اتنے سیریس کیس کیسے ہو گئے اور 1 یا 2 کے نارمل کیس کیسے ہوئے. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری عورتوں کے بچوں کے پیٹ کاٹ کے سی سیکشن کر کے بچے نکال رہے ہیں, جس سے نہ بچے کا مائکرو بایوم ہوگا اور بچہ بیماریوں کا شکار. اور دوسری بات کہ جب آپ نے فارم بھرا, اس کے بعد آپ نے اپنا پلیسنٹا لیا, اس پلیسنٹا کو گھر لائیں, کسی زمین میں آپ اس کو دفنا دیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ پودے لگا دیں, وہ کھاد بن جائے گا, حفاظت بھی ہو جائے گی. اور اپنے وجود کو, حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے وجود کو اللہ نے جو عزت دی, آپ نے اس کا بھی احترام کیا, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, اور آپ نے اپنا فرض بھی نبھایا. تو اب دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں سارا, اور میں آپ کو یہ سارے لنک ڈال دوں گی جو میں نے ڈسکس کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنا اہم حصہ ہے. کبھی خواتین میں سے آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگوں نے اس کو لینا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے, کتنا بڑا کردار ہے اس نے ادا کیا ہے, اور کہاں سے روح داخل ہوئی, کیا سلسلہ ہوا, اور ہم اس کو ہاسپٹل میں پھینک کے آگے پیچھے, کسی نے اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا, کسی نے اس کو جلا دیا. کیوں؟
क्यों खुद को हम इज्जत नहीं देते? हम किसी हवाले पर अपने आप को इज्जत नहीं देते। जो गवर्नमेंट कहती है उसी को मान लेते हैं, जो हम पर जुल्म और ज्यादती करता है उसी के सामने झुक जाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी क्यों दी गई है? सीधा खड़ा होने के लिए। थोड़ा सा खम है इसके अंदर, लेकिन वो बैलेंस के लिए, वो खराबी के लिए नहीं है। तो इसीलिए आजिज़ी एक खम है, ठीक है ना। थोड़ा सा झुकाव करना पड़ता है। शाख झुकेगी फल लगेगा, वो अलग है। लेकिन जब जहाँ हक और सच के लिए, अपने किसी हकूक़ के लिए खड़ा होना हो, चाहे प्लेसेंटा का हसूल हो, लो अब मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो कितना अहम है और आपका क्या फ़र्ज़ है इस्लाम के हवाले से। इसको हसूल इसको दफनाएं। अपनी इज़्ज़त और एहतराम का, अपनी बॉडी का, अपने बच्चे की इज़्ज़त और एहतराम का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल का एहतराम का आप ख्याल करें। हमारा फ़र्ज़ है। फिर आपका यही होगा कि रोना धोना, हाय ये कहाँ से हासिल हो गया, हाय ये लोग कितने गंदे काम कर रहे हैं। शैतान के कारिंदे अपने धंधों में लगे रहेंगे, हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। चुनाचा जनाब, आप लोगों को जगाइए, इसमें हमारा फ़र्ज़ है हम एक दूसरे को ये मालूमात शेयर करें। मैं सारे लिंक डाल दूँगी, आप मज़ीद इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, ठीक है ना जी। और मुझे अच्छा लगेगा, सो दुआ में याद रखिएगा और कमेंट कर रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वस्सलाम।